اب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے، ان سے پیشگی معذرت، چند سال پہلے کسی ڈاکٹر کا وہ مضمون آیا کہ صبح پتہ نہیں 2 گلاس نہار منہ پانی پینا چاہیے اور دن میں 24 گلاس پینے چاہیے. تو میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا کرا رہے ہیں لوگوں کو. یہ تو جتنی ہماری باڈی کو پانی کی ضرورت ہے یہ آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک اللہ نے ہمیں بتائی ہوئی ہے، اس میں ڈاکٹر کو کیا دخل؟ دیکھو کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا. جو چیزیں انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے نا زندہ رہنے کے لیے، وہ اللہ نے بہت آسان رکھی ہیں. جو تھوڑی کم ضروری ہیں وہ تھوڑی سی مشکل. ڈاکٹر صاحب کیا بلکہ سبھی جانتے ہیں یہ کہ سب سے زیادہ ہمیں کیا چاہیے؟ آکسیجن. کیا خیال ہے؟ تو اب اللہ نے یہ نہیں کیا کہ تمہیں چونکہ سانس لینا ہے تو ہر آدمی کو روزانہ اتنے گیس اس کو لینی ہے تو جنا ہاسپٹل کے باہر جا کے سلنڈر لے کے لگا لیا کرو اپنے. تو سارا پروگرام ہی کیا ہو جاتا؟ بڑھ جاتا. اللہ نے جتنی آکسیجن چاہیے ہوا میں فری پھوکٹ میں دے دی ہے. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جیسے ہم روٹی کھاتے ہیں پانی ارادے سے پیتے ہیں. اگر اللہ کہتے ہیں نا آکسیجن میں نے فری میں رکھ تو دی ہے بہت زیادہ، لیکن اپنے ارادے سے اس کو اپنے پھیپڑوں میں لے جایا کرو تو بھی بڑی ٹینشن ہو جاتی. ہم ہر وقت سوچ کے میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی، ہر وقت اسی طرح سے آکسیجن کھینچ رہے ہوتے تو بھی دنیا میں اور کسی کام کے ہی نہ رہتے. تو اس کی ضرورت چونکہ ہر سیکنڈ ہے انسان کو، اللہ نے آٹو سسٹم لگا دیا. بھائی بات کرتے ہوئے بھی آکسیجن لے رہے ہوگے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکال رہے ہوگے، چلتے ہوئے بھی لے رہے ہوگے، اور جب دوڑو گے تو آکسیجن کی ضرورت زیادہ ہے تو آٹومیٹیکلی سانس پھولنا شروع ہو جائے گا. اس میں اللہ نے ہمیں ڈاکٹروں کا محتاج نہیں بنایا کہ جی اتنے سلنڈر اتنے کلو اتنی نہیں. بھائی اللہ نے کہا یہ ڈاکٹر بھی نہیں پوچھے گا، کسی سے پوچھے گا تو اتنی دیر میں ہو سکتا ہے دم گھٹ جائے اس کا. ٹھیک ہے نا. تو دوسری چیز جو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے وہ کیا ہے؟ پانی. تو وہ بھی اللہ نے، وہ تو گورنمنٹ نے ایسا کیا کہ ٹینکروں سے پانی خریدو، لیکن اللہ کا جو پانی کی سپلائی کا جو سسٹم ہے وہ بادلوں سے دے دنا دن پانی ہی پانی، پھر زمین میں بھی محفوظ کر دیا، دریاؤں کی شکل میں جاری کر دیا، پھر زمین میں فلٹر لگا دیے اس کو سیو کرنے کے لیے، کیونکہ صاف پانی ہماری سب سے زیادہ ضرورت ہے. اس کے زمین کے اندر ہی سیٹ اپ بنا دیا اللہ تعالیٰ نے اس کا، اور وہ نسبتاً سستا رکھا. پھر اس کے بعد ہمیں چاہیے روٹی، تو وہ بھی ایک بیج بوتے ہیں، ہزاروں بیج پیدا ہوتے ہیں، وہ تھوڑی مشکل رکھ دی کیونکہ اس کے بغیر پھر بھی ایک آدھ ہفتہ میرا خیال ہے انسان کھانے کے بغیر چل جاتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں جس چیز کی ضرورت جتنی زیادہ ہے اللہ نے اس چیز کو اتنا آسان رکھ دیا. تو وہ مجھے جب وہ ڈاکٹروں نے کہا نا اتنے گلاس پانی، میں نے کہا بھائی یہ تو فطرت خود بتاتی ہے کتنے گلاس پانی پینا انسان نے. اب سوری آپ لوگ پھر بعد میں اگر وہ مجھے میری اصلاح کر دیں تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے سمجھ میں نہیں بہرحال یہ بات کبھی بھی آئی. تو ہمارے 2-3 لڑکے تھے صبح صبح اس کے 2-3 گلاس پانی پیتے تھے. میں نے ان سے کہا یار میں نے بکریاں بھی پالی ہے، گائے بھی پالی ہے، کسی کو میں نے یہ حرکت کرتے ہوئے نہیں دیکھا کبھی بھی. یہ مجھے ایسے احمقانہ عمل لگتا ہے کہ صبح اٹھتے ہی اور کچھ نہیں پانی پی رہے ہو یار، کچھ کرو، پسینہ نکلے، پیاس لگے تو پیو نا. تو کہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں. میں نے کہا یار ڈاکٹروں کی تحقیقات بدلتی رہتی ہیں، فطرت کے اصول کبھی بھی چینج نہیں ہوتے. نارمل زندگی گزارو ہنسی خوشی جیسے ساری دنیا گزارتی ہے. آج کل ایک کیٹو ڈائٹ بھی بہت آئی ہوئی ہے نا، بالکل روٹی موٹی ختم کر کے گوشت اور اس پہ. تو اب پتہ نہیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے وہ صحیح ہے غلط ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کچھ آگے جا کے کوئی خطرناک ہی سائیڈ افیکٹ نہ نکلنا ہے اس کے. بھائی ہمیشہ سے ہمارے باپ دادے اناج کھاتے آ رہے ہیں یار. آپ روٹی سے ہٹا کے گندم اس پہ لے آؤ، جو پہ لے آؤ، لیکن بالکل ہی اناج چھڑوا دینا یہ تو نیچر سے بہرحال بغاوت لگتی ہے. خیر میں بات کو جلدی جلدی سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو کچھ چیزیں تو سائنسی علوم ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں ڈال دیے. اس کے لیے ہمیں سائنسی ترقی کی ضرورت تھی نہیں. کھانا کب ہے، پانی کیا ہے، کتنی، اور ہماری نیڈ رکھ دی چلنا پھرنا. جنگلوں میں شیر بھاگتا تھا تو آٹومیٹیکلی انسان آگے آگے بھاگتا تھا، وہ خود ہی ایکسرسائز ہو جاتی تھی اس کی. کچھ کیا ہے اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ بھئی یہ کمپٹیشن ہے انسان میں کی فطرت میں مقابلہ ہے، تو وہ اس میں سائنسی علوم میں خود بخود ترقی کرے گا. ہم اسکول میں پڑھتے تھے کہ جو سب سے پہلی سائنسی ایجاد ہے وہ پہیہ ہے. تو اس میں ایک تھیوری پیش کی جاتی ہے کہ بھئی وہ پھٹے پہ رکھ کے نا چیزوں کو گھسیٹ رہے تھے تو گول گول پتھر آئے، تو وہاں انہوں نے دماغ لڑایا کہ یار ان گول گول پتھروں کو ہم باقاعدہ پہیے ہی کیوں نہ بنا دیں. تو یہاں سے پہیے کی ایجاد ہوئی. تو یہ ایجادات نیچرل ہیں. یہ اگر انگریز نہ بھی ہوتا نا تو ترقی ہونی تھی. یہ اسلام جب دنیا میں آیا تو مسلم سائنسدانوں نے ترقی کی ہے، اور گورے اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ دیکھیں آج ہر فیلڈ میں آپ کو ہر مذہب کے سائنٹسٹ ملیں گے، ہر قوم کے سائنٹسٹ ملیں گے، لیکن پتہ ہے 400 سال اس زمین پر ایسے آئے ہیں
تھوڑا نہیں بلکہ 400 سال سے زیادہ ہی, کہ ہر فیلڈ میں اگر کسی سائنٹسٹ کا نام آئے گا کسی بھی فیلڈ میں تو مسلم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوگا. وہ یعنی دادا گیری تھی مسلمانوں کی سائنس پر, سمجھ رہے ہو, کوئی دوسرا تھا ہی نہیں ہر فیلڈ میں. 400 سال تک ہماری کتابیں گوروں کی یونیورسٹیوں میں پڑھائی گئی ہیں. میں نے اس پر ایک لیکچر تیار کیا تھا ایک یونیورسٹی میں. یہ تو سارا ملیا میٹ کر دیا, ایسا کر دیا جیسے ہم اب ہماری ینگ جنریشن ایسا سمجھتی ہے جیسے ہم شروع سے ہی بے وقوف ہیں, حالانکہ ایسا ہے نہیں, شروع سے ایسے نہیں ہم. میں ابھی نارتھ امریکہ سے ہو کر آیا ہوں, وہاں اسپینش زبان بولی جاتی ہے. دنیا کی بڑی ترین زبانوں میں سے ایک زبان ہے اسپینش. اور یہ کہاں سے آئی ہے؟ ہسپانیہ سے. یہ اصل میں مسلمانوں کی زبان تھی. یہاں اتنے بڑے علاقے پر مسلمانوں کی صدیوں حکومت رہی ہے کہ مسلم لینگویج بولی جاتی تھی ہسپانوی زبان, جس کو گوروں نے نام چینج کر کے کیا کر دیا اسپینش, اور اس کا رسم الخط بھی چینج کر دیا. جیسے انڈیا میں اردو بولی جاتی تھی, اس کا رسم الخط چینج کر کے اس کا نام ہندی رکھ دیا, حالانکہ ہے وہ کیا اردو ہے. کیونکہ 20% مسلمانوں نے اتنے بڑے علاقے پر حکومت کی ہے تو فارسی اور پھر اردو ہی رائج ہوئی ہے وہاں پہ, لیکن انہوں نے عصبیت میں نام ہندی رکھ دیا اس کا اور رسم الخط چینج کر دیا. تو گوروں نے بھی یہ کیا. اس اسپینش زبان میں آج تک عربی کے الفاظ موجود ہیں. آپ کو پتہ یہ ایڈمرل کیا ہے؟ یہ امیر البحر ہے, جو عربی سے کس میں منتقل ہوا ہے؟ انگلش میں. سب سے پہلا بحری بیڑا مسلمانوں نے بنایا تھا, جس کا جو امیر تھا اس کو امیر البحر کہا جاتا تھا. وہ ٹرم بھی آج تک, یعنی یہ انگریزوں نے وہ ساری بحری جو ہماری نیوی کا جو اسٹرکچر تھا وہ سارا کاپی کیا ہے, اور وہ عہدے بھی ابھی بہت سارے وہ ابھی تک وہی نام استعمال ہو رہے ہیں. میڈیکل سائنس میں آپ دیکھو گے عربی ٹرم ملیں گی. ستاروں کے جتنے نام ہیں وہ سارے عربی زبان ہیں, عربی میں ہے جو کنورٹ ہوئے انگلش میں اور مختلف زبانوں میں. تو ایک دور میں ہم نے بڑی دنیا پہ دادا گیری کی تھی, حکومت کی تھی ہم نے. تو میری ذرا اسپیڈ تھوڑی تیز ہے کیونکہ مجھے بھوک بہت سخت لگ رہی ہے, تو میں چاہ رہا ہوں ذرا جلدی سے جو ہے نا بیان کو جو ہے نا وہ سمیٹوں. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی, یہ تو وہ علوم ہیں جس میں انسان نے ترقی کرنی ہی کرنی اور کرنی لازم بھی ہے. یعنی مسلمان اگر ان علوم میں پیچھے رہیں گے تو برباد ہو جائیں گے. اس میں حدیثوں میں بڑی ترغیب ہے ان علوم میں ترقی کرنے کی. وہ ایک الگ ٹاپک ہے, تو ابھی میرا چونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے اس لیے میں ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا. کچھ ہوگا نا حدیثوں میں, تبھی تو مسلمانوں نے اتنی ترقی کی ہے. تو اب وہ علوم تو وہ ہیں جن کا ہماری مادی زندگی سے تعلق ہے اور کسی حد تک شریعت سے بھی تعلق ہے. لیکن بھائی کچھ اور ٹاپک بھی ہیں جو آسمانی کتابوں کے ٹاپک ہیں. وہ ٹاپک ان علوم سے زیادہ ضروری ہیں. وہ یہ ٹاپک ہیں ہمیں کسی نے بنایا ہے یا ہم خود بنے ہیں. گورے کے پاس اس سوال کا جواب بولو نہیں ہے, نہ وہ اس سوال میں پڑتا ہے, حالانکہ سب سے امپورٹنٹ سوال ہے. پھر جس نے بنایا ہے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے یا مار کے مٹی کر کے ختم کرنے کے لیے بنایا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہماری زندگی کا. پھر اگر کسی مقصد کے لیے بنایا تو وہ مقصد ہے کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر اگر وہ مقصد آزمائش ہے تو کوئی حساب و کتاب بھی ہے, کب ہوگا, کیسے ہوگا؟ انسان کی زندگی کے لیے سب سے جو امپورٹنٹ سوال ہے نا, بلکہ کسی بھی چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے. آپ جب بھی کوئی علم شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اس کا موضوع دیکھا جاتا ہے نا, اس کا موضوع کیا ہے, وجہ کہ میں یہ علم حاصل کیوں کر رہا ہوں, اس کی غرض و غایت کیا ہے. ہم جب مدرسے میں تھے تو غرض و غایت انگلش میں شاید اس کو کچھ اور کہتے ہیں. تو بھائی انسان کی بھی تو کوئی غرض و غایت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ یہ اتنا امپورٹنٹ سوال ہے کہ اگر ہماری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے بنانے والے کے پیش نظر, تو پھر انسان میں اور گدھے گھوڑوں میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف یہ رہ جاتا ہے کہ انسان بھی عیاشی, جانور بھی عیاشی, لیکن دماغ اس کے پاس زیادہ ہے تو یہ عیاشی ذرا اپنا دماغ استعمال کر کے زیادہ اچھی طرح سے کر لیتا ہے. ان کے پاس اتنی بڑی کھوپڑی, ذہین کھوپڑی بڑی تو بہت ہے لیکن زیادہ اس میں سافٹ ویئر اچھے والے نہیں ڈلے ہوئے. بیل کی کھوپڑی تو ہماری کھوپڑی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے نا, تو وہ اپنے حساب سے عیاشی کر لیتے ہیں. تبھی قرآن کہتا ہے جو کافر ہیں, جو مجھے نہیں مانتے, جو اپنی پیدائش کا مقصد ہی نہیں جانتے, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. اللہ کی نظر میں یہ جانوروں جیسے ہیں, چوپایوں جیسے ہیں, بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر, کیونکہ چوپائے کے پاس تو اپنی زندگی کا مقصد پہچاننے کے لیے دماغ ہی نہیں ہے. ان کو تو اللہ نے دماغ دیا اور استعمال نہیں ہے. تو اب اللہ تو اس چیز سے متاثر نہیں ہوتے کہ آپ 3 پیس سوٹ ٹائی پہن کے اور بڑے آپ کا جناب بڑا ایک اچھا گیٹ اپ ہو اور بہت آپ کا خوبصورت بنگلہ ہو, اور آپ کے اللہ کہتے ہیں جس کو اپنا مقصد ہی نہیں پتا
تو اللہ کی نظر میں اس میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ دونوں کا ہدف پھر ایک ہی ہے, وہ ہے خواہشات. دونوں کا ہدف کیا ہے؟ آپ نے یہ لفظ آج کل بہت سنا ہوگا کہ ہم کیوں ہیں بھائی, ہم ہیں انٹرٹینمنٹ کے لیے. یہ آج کل نا لوگوں کی زبانوں پر کیا ہے, لفظ بہت عام ہے کہ ہماری مقصد ہی کیا ہے, انٹرٹینمنٹ, بس خوشی. تو اور کمال کی بات ہے ایسے لوگوں کو خوشی کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے, یعنی خوشی کے پیچھے پیچھے اور خوشی ان کے آگے آگے. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ان کو حاصل کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ کبھی نہیں ملیں گی. جو آدمی چاہتا ہے نا مجھے کبھی بھی ڈپریشن نہ ہو, وہ اسی بات سے ڈپریشن میں جائے گا وہ. اور جو چاہتا ہے نا میں ہر وقت خوش رہوں, میں آپ کو حلفیہ بول سکتا ہوں وہ خوش رہنے کے علاوہ سب کچھ رہ سکتا ہے. یہ ایسی چیزیں ان کی فکر چھوڑ دو تو یہ خود ہی آپ کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہیں. یہ ایسی چیزیں, آپ تو ڈاکٹر ہے نا, دیکھو جو آدمی چاہ رہا ہے بیٹھا ہوا پڑا ہوا ہے نا بستر پہ اور چاہ رہا ہے میں کچھ کروں نہیں تاکہ مجھے جو کرنے سے ٹینشن ہوتی ہے وہ نہ ہو, بھاگنے سے ٹینشن ہوتی ہے میں نہیں بھاگ رہا, چلنے سے ٹینشن ہوتی ہے میں نہیں چل رہا, بھوکا رہنے سے ٹینشن ہوتی ہے تو کھاتا رہوں میں, جب دل کیا کھا لیا. تو ڈاکٹر بتائیں گے تھوڑے دنوں میں ٹینشن سے اس کا دماغ کیا ہوگا, پھٹ جائے گا. کیونکہ ٹینشن رکے رہنے سے نہیں ہوتی, کس سے ہوتی ہے, دوڑنے سے. ٹینشن جو ختم ہوتی ہے نا بیٹھنے سے نہیں ختم ہوتی, دوڑنے سے ہوتی ہے. حالانکہ دوڑنے سے تو ٹینشن بڑھتی ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. آپ کہہ سکتے ہو میں آرام سے بیٹھا ہوا ہوں بالکل بھی ٹینشن نہیں, ابھی جب میں بھاگوں گا تو ٹینشن کم تھوڑی ہوگی, ٹینشن کیا ہوگی, بڑھ جائے گی. بھائی وقتی بڑھے گی, اس کے بعد ایسا سکون ملے گا جو ان پوستیوں کو مقدر میں نہیں ہے جو سارا دن پڑے رہتے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کا جو میکینزم ایسا رکھا ہے نا, اس میں ایک سسٹم ایسا رکھا ہے کہ جو خواہشات کو پورا کرتا ہے نا اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. جو خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں نا ان کی زندگی میں اللہ مزے پیدا کر دیتا ہے, مزے بھر دیتا ہے. کھاتے رہنے والے خوش نہیں ہوتے, روزہ رکھنے والے آپ کو زیادہ خوش نظر آئیں گے, وہ زیادہ خوش نظر آئیں گے. خیر تو جلدی کرتے پھر بات کھنچتی چلی جا رہی ہے. تو دیکھو بھائی اللہ میاں نے ہمیں جو بنایا ہے نا, بہت سارے سوال ہیں, کس نے بنایا ہے, بنانے والے کتنے ہیں ٹوٹل, ٹھیک ہے نا وہ ہیں کتنے, ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہیں, پھر اس نے کسی مقصد کے لیے بنایا ہے, پھر وہ مار کے مٹی کر کے ختم کر دے گا. ان سب باتوں کا ٹاپک آسمانی کتابیں ہیں, کیونکہ یہ ان باتوں کا جواب اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. کریٹر بتاتا ہے کہ میں نے کیوں بنایا. تو اللہ, یہ بہت اہم سوال ہیں کیونکہ ان کے بغیر انسان خواہشات کا غلام بنتا ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, قرآن کہتا ہے تم نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا. تو دنیا میں بہت سی قوموں نے خواہشات کو معبود بنایا, دنیا میں بہت سے افراد نے خواہشات کو معبود بنایا. تو اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ایک ٹاسک دے کر, اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہی نہیں. اگر کیا ہوتا نا تو 60 سال زندگی نہیں دیتا, کم از کم 60,000 سال کی زندگی ہوتی. ایگزامینیشن ہال میں بہت تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے, آپ سارا دن گھر پہ گزارتے ہو, سارا سال گھر پہ گزارتے ہو, ایگزامینیشن ہال میں 2.5 سے 3 گھنٹے ہوتے ہیں آپ کے. کراچی میں پیسے دو تو 4-6 گھنٹے بھی بڑھ جاتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں بڑھتے, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ بہت لمبا ہوتا ہے. اب آپ MBBS کر رہے ہیں, ایگزام آپ دیں گے تھوڑی دیر کے لیے, اس کا فائدہ آپ اٹھائیں گے پوری زندگی, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے کہا یہ زندگی اصل ہے ہی نہیں. اتنے عظیم انسان کو میں نے, اتنی عظیم مخلوق کو میں نے 50-60 سال کے لیے تھوڑی بنایا ہے کہ مر گئے اور مٹی کر کے کیا کر دیا, ختم. اس کے جذبات ہوتے ہیں, یہ قربانیاں. یہاں دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے 100 انسانوں کو قتل کیا, ایسے برے لوگ بھی ملیں گے, ایسے اچھے بھی ملیں گے جنہوں نے 100 انسانوں کی جان بچائی. تو کیا اللہ سب کو مٹی کر کے ختم, فنش؟ اللہ کہتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا, یہ ان لوگوں کا گمان ہے جو میرا انکار کرتے ہیں. تو یہ میرے اوپر بہت بڑا الزام ہے کہ میں نے انسان کو 50-60 سال کے لیے بنایا اور مار کے مٹی کر کے ختم کر دیتا ہوں, اور دنیا میں بڑے بڑے نیک لوگ بھی آ رہے ہیں اور بڑے بڑے قاتل بھی دنیا میں آ رہے ہیں اور سب کو مار کے مٹی کر کے ختم. دنیا میں پورا بدلہ کسی کو دینا ممکن ہی نہیں ہے, نہ اچھائی کا پورا بدلہ ممکن ہے, نہ برائی کا پورا بدلہ ممکن ہے. دیکھو ملک کے لیے لوگ جان دے دیتے ہیں, اسٹیٹ ان کو کیا دیتی ہے, ان کے گھر والوں کو تھوڑے بہت بنگلے شنگلے دے دے گی, یہی ہوگا نا. اس کا تو بیچارہ وہ تو گیا نا, اس کو کیا دے دیا اس اسٹیٹ نے,
اس سے بڑی کوئی قربانی ہو سکتی ہے اپنی اسٹیٹ کے لیے کہ آپ اپنے ملک کے لیے کیا دے دیں؟ جان دے دیں. اس سے بڑی تو کوئی قربانی نہیں ہو سکتی نا, لیکن اسٹیٹ اس کا بدلہ نہیں دے سکتی. اللہ کہتے ہیں جس نے میرے لیے قربانی دی, جس کو شہید کہا جاتا ہے, اس کا بدلہ میرے پاس جنت کی صورت میں. واقعی قربانی چھوٹی تھوڑی ہے. اسی طرح جو لوگ ظلم کرتے ہیں 100 انسانوں کے قاتل بھی ہیں. جاپان کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا, جب ان کے آرمی چیف کا کھوپڑا گھوما تھا اور اس نے پوری دنیا فتح کی تھی, کس قدر لوگوں پہ ظلم کیا تھا, کس قدر لوگوں کو مارا تھا. ان کے اپنے فوجی باغی ہونے لگے تھے, جیلوں میں ایک ہفتہ بھوکا رکھتے تھے, پتہ نہیں بہت زیادہ ظلم کیا کرتے تھے. وہ تو ایٹم بم گرائے تو ان کی عقل ٹھکانے آئی, انہوں نے کہا بھائی آج سے ہم ہیلو ہائے اور تعلیم کو فوکس کرنا ہے ہم نے, ورنہ ونس اپون اے ٹائم جاپان یہ اتنے نیک نہیں تھے جتنے اب ہیں. اب تو ہو گئے خیر نیک, اب تو بہت اچھے ہو گئے, لیکن یہ اتنی تمیز سے تھوڑی ہوئے ہیں. 2 عدد بم گرے, اس کے بعد کیا ہوئے, یہ سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا یار تو, لیکن ہو گئے, اچھی بات ہے. چلو فوکس کیا کسی اور کام کو, انہوں نے ترقی کو فوکس کیا انہوں نے. تو انسانوں میں ایسے ظالم بھی ملیں گے, فرعون جیسے بھی ملیں گے, جو ہزاروں لاکھوں بچوں کا ماں کے سامنے ذبح کر دیا کرتا تھا. بوسنیا میں کیا ظلم ہوتے تھے آپ ذرا دیکھیں جا کے, ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کے گلے کاٹے گئے ہیں. اور جو ہے نا جوان بچیوں کو باندھ دیتے تھے پول سے, اور وہ ایک ہفتہ بھوکا رہ کے وہیں مرتی تھیں وہ. یعنی ان کو دیکھ کے غیر مسلموں نے خودکشیاں کی ہیں ان کے ظلم کو دیکھ کر. تو دنیا میں میرے بھائی نہ ظلم کا پورا بدلہ ملتا ہے, نہ اچھائی کا پورا بدلہ ملتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے میں تمہیں مار کے مٹی کر کے ختم نہیں کرتا. مٹی ہوتے ہو یہ تو ایک حقیقت ہے, لیکن اس مٹی کو ریورس کر کے دوبارہ کیا کروں گا, انسان بناؤں گا. تو یہ باتیں